بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ آگ ہے، غصہ آگ ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ میری رائے سے کوئی اتفاق کرے، اور آگ نہ ہو تو دنیا کا کام نہیں چل سکتا، اتنی ضروری چیز ہے۔ روز ہمارے گھروں میں اسی آگ پہ ہی کھانا بنایا جاتا ہے۔ آگ جب کنٹرول میں رہتی ہے تو کھانا بنتا ہے، آگ جب بڑھ جاتی ہے تو کھانا جل جاتا ہے۔ اور یہ غصہ ہر آدمی میں رکھا گیا ہے۔ کتاب میں پڑھا جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ غصہ کب آئے گا؟ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو غصہ آئے گا۔ تو غصہ آیا اور ہم نے کنٹرول کیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اچھے اچھے کھانے بن گئے، یعنی کنٹرول کرنے والے کے اندر غصہ آتا ہے تو دل کے اندر ایک ہیجانی کیفیت بنتی ہے، اور دل و دماغ اور پورے جسم میں خون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر اس کو کنٹرول میں کر لیا، ایک جذبے غصے کو، اگر وہ شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اسے کنٹرول میں رکھو، تو پھر جتنے برے جذبات ہیں سب اس میں جل جائیں گے۔ جب برے جذبات جل گئے تو اب اس کے پاس اچھے جذبات باقی رہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جلتے اس سے۔ کھانا بنانے میں عورتیں کچھ کھانے کے بنانے میں کوکر استعمال کرتی ہیں، انہیں جلدی سے گلانا ہوتا ہے۔ تو اور کچھ کھانا ایسا ہوتا ہے جسے بہت دھیری آنچ سے پکایا جاتا ہے۔ یہ رات دن ہمارے گھر میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ اس آگ کو کھانا بنانے والا شخص یا عورتیں اپنے پورے کنٹرول میں رکھتی۔ اور میں نے تو یہ محسوس کیا کہ صبح جو فجر سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا ناشتہ جس میں تلبینہ ہوتا ہے وہ بنا کر آتی ہیں، تو دوسری کسی مٹی کے برتن میں کھانا بنتا ہے، الحمدللہ دودھ بھی اسی میں پکتا ہے، تو اسے دھیمی آنچ پر پکانا شروع کرتی ہیں اور چھوڑ کر آ جاتی ہیں، تو ساتھ میں ناشتہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ اب جب میں اٹھ کر جاتا ہوں تو کہتی ہیں اب چولہا بجھا دیجئے۔ اب کیوں بجھا دیجئے؟ کہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد اگر جلتا رہ جائے گا چولہا تو دودھ ابال کھائے گا، نیچے گر جائے گا۔ ایسے غصے میں آ کر جب آدمی اول فول بکنے لگتا ہے اور اپنے سے قابو ہوتا ہے تو اس کا وقار ابل کر نیچے چلا جاتا ہے، وقار باقی نہیں رہتا۔ اگر شکیل کو سمجھ میں آئے تو اس کے لیے تو بہت کام کی بات ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ جذبات کے خلاف غصہ بار بار دن میں آنا، اور اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کی یہ چاہت پوری نہیں ہونے دوں گا، اور چاہت پوری نہ ہونے پر شیطان جب اس کو غصہ دلائے گا اور یہ صبر کر لے گا تو ایک مومن کی سب سے بڑی چاہت ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی چاہت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ارادے میں اس چاہت کو نہ پیدا کیا ہو تو آج سے پیدا کر لیں، اور صبح طے کر لیں کہ میری چاہتوں میں سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، اور اسی کے لیے مزاج کے خلاف جب بات پیش آئے گی تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کو پا جانے کا یہ موقع ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہہ دے میرے اللہ اگر یہاں غصہ کرنا ناجائز ہے تو آپ مجھے بچا لیجیے، اور جہاں جائز ہوتا ہے کتنا کرنا چاہیے اس کی حد بھی شریعت میں بتائی گئی۔ اللہ ہمیں ناجائز غصے سے بچائے اور جائز غصہ حد کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ مل جائے۔